اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے 11ویں لیکچر کے طور پر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذکرہ اقسم بعزتہ اللہ یعذب المصلین والساجدین ولا یروعہم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ایہا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ اتق نسمہ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ۔ فقیل یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشربۃ من الماء، بشربۃ من ماء۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قسم کھائی عذاب سے امان کے لیے، عذاب سے امان کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ نماز انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ نماز اور سجدہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ من لا یعذرہ الفقیہ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ نماز انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ وسائل الشیعہ میں نماز کی فضیلت اور اس کے اثرات پر متعدد احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نماز انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اسے جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر پرہیزگار کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اور اسے اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں امام سید الساجدین نے فرمایا نماز کی اہمیت پر زور بھی دیا۔ آپ کی دعاؤں میں نماز کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا گیا، اور خود ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دکھائی اور ایسی نماز پڑھی پیغمبر اکرم کے بارے میں تو خداوند متعال نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل میں یعنی نماز کو کم کرو۔ پیغمبر اکرم نے اتنی نماز پڑھی کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ اے میرا نبی، اے مزمل نماز کو کم کرو۔ لہذا خود ائمہ اطہار علیہ السلام ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھ کر سوتے تھے۔ لہذا نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت بڑا واجب ہے دین میں۔ نماز عمود الدین ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ساتھ پیغمبر ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ حسین قرۃ عینی، حسین بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے نماز کی۔ روزہ دار کو افطار کرانا، پیغمبر اکرم سے کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر ہم زیادہ کچھ نہ کر سکے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا ولو ایک گھونٹ پانی کا، ایک کھجور کا ٹکڑا، اس کے ساتھ افطار کرا دو۔ کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور اس کے پچھلے گناہ ختم ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔
تہذیب الاحکام میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ دار کو افطار کرانا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے، اور یہ عمل انسان کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ وسائل و شیعہ میں متعدد احادیث روزہ دار کو افطار کرانے کی فضیلت پر بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے یہ عمل 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے روزہ دار کے برابر ثواب ہے۔ البتہ یہ ثواب اس روزہ دار سے کم نہیں ہوگا، خدا اپنی طرف سے اس افطار کرانے والے کو اس کا ثواب عطا کرے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب سے بھی اس کا یعنی وہ اس سے ثواب کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ خدا اپنے درگاہ سے اس کو ثواب عطا کرے گا۔ سیف سجادیہ میں امام سید الساجدین نے روزہ داروں کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عمل اللہ کی رحمت کو جذب کرتا ہے اور کھینچ کر لاتا ہے۔ تقوی اور چھوٹے اعمال کی اہمیت، کتب اربع میں یہ بہت زیادہ احادیث ہیں۔ کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ چھوٹے اعمال بھی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتے ہیں، جن کو ہم چھوٹے سمجھتے ہیں، بشرطے کہ وہ خلوص نیت سے کیے جائیں۔ البتہ خلوص نیت ہر نیک عمل کی شرط ہے۔ من لا یحضر الفقیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن کو ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے گا۔ وسائل و شیعہ میں آیا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتے ہیں، بشرطے کہ نیت خالص ہو اس میں۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یعنی جہنم سے بچو چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ امام سید الساجدین نے سیف سجادیہ میں فرمایا کہ چھوٹے اعمال بھی اللہ کی رحمت کو لے آتے ہیں۔ ائمہ اطہار کے فرامین اس میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ امیر کائنات فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا اور چھوٹے اعمال کو اہمیت دینا انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا بھی اس بارے میں فرمان ہے جو شخص کسی مومن کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے یہ عمل جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بی بی فرماتی ہیں کہ چھوٹے اعمال بھی اللہ کی رحمت کو لے آتے ہیں۔ لہذا اس چند الفاظ جو ہیں اس کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ دار کو یعنی افطار کرانا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور خصوصاً جو غریب روزہ دار ہیں یعنی جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں، ان کو افطار بھی کرایا جائے، ان کو راشن کی صورت میں بھی پہنچایا جائے، ان کو جس طرح بھی ممکن ہے ان کی مدد کی جائے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی خصوصاً البتہ جو جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے پاس مال ہوتا ہے ان کو دینے کا بھی ثواب ہے، لیکن ان سے زیادہ ثواب ہے ان لوگوں کو دینے کا جن کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس جو تنگ دست ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، وہ روزے تو رکھتے ہیں لیکن ان کی مالی مشکلات ہوتی ہیں، ان کی مالی مشکلات میں ان کی مدد کی جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان انس سے بنا ہے، یعنی انسان کے اندر انس نہیں ہوگا تو انسان نہیں ہوگا۔ انس کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتا ہے، یعنی اپنے خود دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت کرنا، جن کی ساتھ اللہ نے محبت کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا رازدار ہوتا ہے، مومن مومن کے ساتھ اس کو مخلص ہونا چاہیے۔ لہذا یہ جو پیغمبر اکرم کے ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، نماز اور روزے کی اہمیت، چھوٹے عمل کی قدر و منزلت، مثلا کہ ہم چھوٹا عمل سمجھتے ہیں لیکن چھوٹے عمل کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک کانٹا راستے پہ پڑا ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ جو انسان گزرنے والے کو اذیت اور تکلیف پہنچا سکتی ہے، اگر ہم اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ
ہمارے لیے بخشش کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک جانور ہے مثلا، ہمارے گھروں میں جانور ہوتے ہیں، مثلا ایک بلی ہے، اس کو مثلا غذا کھلانا، یعنی ایک حتیٰ کہ کتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کھلانا، حتیٰ جانوروں کو کھلانا، یہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ دانے اپنے مکان کی چھتوں پہ بکھیر دینا تاکہ پرندے آئیں گے وہ کھائیں گے، یہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اجر ہے ان مومنین کو کھلانے کا کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں، اور اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم جس طرح کی بھی مدد کر سکتے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کریں، خدا ہماری مدد کرے گا۔ لہذا کتب اربع میں اس کے بارے میں بہت زیادہ فضائل موجود ہیں۔ وسائل الشیعہ ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، ائمہ طہار کے فرامین میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے، بشرطے کہ اس میں نیت خالص ہو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، نماز اور روزے کو اہمیت دے، دوسروں کی مدد کرے، تاکہ وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنی مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے، اور ہمیں دین و دنیا کی سعادتوں بھلائیوں سے بہرہ مند فرمائے۔ پروردگار عالم جو مومنین و مومنات بھی اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ہے ان کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ قرار دے۔ پروردگار عالم ہمارے معاشرے میں امن و سکون نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے مومنین کے درمیان الفت اور محبت جو ہے اس کی فضا کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام دنیا میں جہاں پر بھی مومنین و مومنات آباد ہیں ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ان کے اعمال حسنوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔